الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ فردوس الاخبار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل غدا راضیا فلیکثر الصلاة علی۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ۔ یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے حج کے متعلق متعدد احکامات بیان فرمائے۔ پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ حج اور عمرہ ان دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ بھرپور طریقے سے ادا کرو اور ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرو۔ حج کیا ہے؟ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کے اہم ترین 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت، خانہ کعبہ کا طواف جو مخصوص ایام میں کیا جاتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج قران۔
حج افراد یہ ہے کہ کوئی شخص صرف حج کا احرام باندھے اور حج کے افعال کو بجا لائے، اور اس میں حج سے پہلے وہ عمرہ نہیں کرے گا۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر عمرے کے افعال مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، اور جب حج کا وقت آئے تو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ لیا جائے، اور یہ کام ایک ہی سفر کے اندر ہو۔ تیسرے نمبر پہ حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کیے جائیں۔ اس میں حج تمتع میں اور حج قران میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حج تمتع میں عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر نئے سرے سے حج کا احرام باندھ لیا جاتا ہے، جبکہ حج قران میں عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام اتارا نہیں جاتا، احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ جاری رہتی ہیں، اور ابتدا ہی میں عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، دونوں کی اکٹھی نیت کی جاتی ہے۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ عمرہ جو ہے، عمرہ بنیادی طور پہ عمرے میں صرف جو ہے وہ 2-3 کام کرنے ہوتے ہیں کہ احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد حلق کروا کے احرام سے فارغ۔ یہ عمرہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ حج و عمرہ کے دونوں مسائل کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، ہر مسئلے کے اندر کافی تفصیل ہے، اس کے لیے بہار شریعت کے 6 حصے کا مطالعہ فرمائیں، یا امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف رفیق الحرمین اور عمرے کے لیے رفیق المعتمرین، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ ایک اور مسئلہ جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اگر تمہیں حج سے روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو۔ یہاں حج کے ایک اہم مسئلے کا بیان ہے جسے احصار کہتے ہیں۔ احصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے، اس کے بعد اسے کوئی ایسا اہم مسئلہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے۔ وہ رکاوٹ بادشاہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، حاکم کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مرض بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے اور اسے احرام کھولنا پڑے، اسے احصار کہتے ہیں۔ اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں حرم شریف کے اندر قربانی کا ایک جانور بھیجنا ہوتا ہے جسے وہاں ذبح کیا جائے، اور جب تک قربانی کا وہ جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک آدمی احرام نہیں کھولے گا، اور جب وہاں قربانی کا جانور ذبح ہو جائے گا تو آدمی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائے گا۔ پھر اگر حج کا احرام باندھا تھا تو اگلے سال اس کی قضا کرے گا، اور اگر عمرے کا احرام باندھا تھا تو آئندہ اس کی قضا کرے گا۔ تو یہ جو قربانی ہے احصار کی، دم احصار جو ہے یہ بھی واجب ہے۔ پھر یہاں پر چونکہ 2 صورتیں ہیں کہ ایک آدمی احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ بلا وجہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جیسے خوشبو لگانا منع ہے، سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، سر کے بال منڈوانا منع ہے۔ تو اب اگر یہ جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر کئی صورتوں میں دم لازم آتا ہے، کئی صورتوں میں صدقہ دینا لازم آتا ہے، اور بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب آدمی مجبوری کی وجہ سے یہ افعال کرے، جیسے کوئی آدمی اتنا سخت مریض ہو گیا کہ اس کو احرام کھولنا پڑا یا اس کو احرام کی کوئی خلاف ورزی کرنی پڑی، جیسے بالفرض سر کے اندر اتنی جوئیں پڑ گئی یا اتنا شدید قسم کا مسئلہ پیش آ گیا کہ اسے سر کے بال منڈوانے پڑے، تو یہ وہ صورت ہے جو مجبوری کی وجہ سے کی گئی۔ تو جو مجبوری کے اندر کفارہ ہے اس میں، اور جو بغیر مجبوری کے کفارہ ہے اس میں، ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ جو بغیر مجبوری کے ہے اس میں تو ہر صورت جو ہے وہ اپنی جگہ متعین ہے۔ اب جو مجبوری کے ساتھ صورتیں ہیں اس کے بارے میں یہاں پر آیت مبارکہ میں بھی فرمایا گیا، اور صدر شریعہ علیہ الرحمہ نے اس کا نہایت نفیس خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جہاں دم کا حکم ہے، دم سے مراد ہے قربانی کا جانور ذبح کرنا، جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم اور پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں، اور اس جرم غیر اختیاری میں آدمی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ دم یعنی قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک صدقہ دے دیں،
یا دونوں وقت 6 فقراء کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اور یا قربانی کی جگہ 3 روزے رکھ لے، ان میں تینوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرے اسے اجازت۔ اور اگر مجبوری کی وجہ سے ایسا جرم کیا کہ جس میں صدقے کا حکم ہے، تو اب اس صورت میں اسے اختیار ہے کہ صدقہ دے، اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ صدقے کے بدلے میں 1 روزہ رکھ لے۔ تو یہ جرم غیر اختیاری کے اندر یہ تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز بیان فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج اور عمرے کو ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی جو شخص حج تمتع کرے یا حج قران کرے، تو چونکہ وہ ایک سفر سے 2 فائدے اٹھاتا ہے کہ حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے، تو اللہ عز و جل نے اس کے لیے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اس پر شکرانے کے طور پر قربانی کرنا لازم ہے، یعنی وہ ایک نئی قربانی کرے گا جو حج اور عمرے دونوں کو ملانے کا فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ہوگی۔ اور یہ جو قربانی ہے یہ اس قربانی کے علاوہ ہے جو عید کے موقع پر کی جاتی ہے، جو 10، 11، 12 ذو الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، یہاں جس قربانی کا تذکرہ ہے یہ اس قربانی کے علاوہ قربانی۔ اب وہ جو عید والی قربانی ہے وہ حاجی پر لازم ہے یا نہیں، تو اس کے اندر وہ تفصیل ہے کہ اگر وہ مسافر ہے تو اس پر لازم نہیں ہے، اور اگر وہ مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم بن گیا تو اس صورت میں اس پر وہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ پھر یہاں پر ایک اور رخصت جو عطا فرمائی گئی کہ جیسے کسی آدمی نے حج اور عمرہ کر لیے لیکن اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں، وہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، نہ اس کے پاس کوئی جانور ہے جس کی قربانی کر سکے، تو اس صورت میں اللہ عز و جل نے ایک رخصت جو یہاں پر عطا فرمائی ہے وہ فرمایا کہ وہ اس کی جگہ 10 روزے رکھ لے۔ جو شخص قربانی نہ کر سکے، یہ شکرانے کی قربانی نہ کر سکے، اسے چاہیے کہ وہ 10 روزے رکھے۔ ان میں سے 3 روزے یہ ان ایام میں رکھے گا جو ایام جو ہے یہاں پر ایام حج ہیں، کہ 1 شوال سے لے کر 9 ذو الحجہ تک، 1 شوال سے لے کر 9 ذو الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد یہ 3 روزے رکھ لے۔ یہ روزے پیدر پہ رکھے یعنی مسلسل رکھ لے یا جدا جدا کر کے رکھ لے، دونوں صورتوں میں اختیار ہے۔ اور 7 روزے 13 ذو الحجہ کے بعد رکھے، 3 روزے 9 ذو الحج تک اور 7 روزے 13 ذو الحج کے بعد، اور اس میں افضل یہ ہے کہ گھر لوٹنے کے بعد یہ 7 روزے رکھے، لیکن اگر مکہ مکرمہ کے اندر بھی رکھ لیتا ہے تو وہاں پر بھی اجازت۔ پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا وہ فرمایا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہ ہو، یعنی یہ جو حج تمتع اور حج قران بیان کیا گیا ہے اس کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو میقات کے باہر سے آیا، جو میقات کے باہر سے آیا جسے آفاقی کہا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے ہیں یا کوئی دوسرے ملک سے جاتا ہے یا میقات کے باہر سے، خواہ وہ عرب شریف کا رہنے والا ہے، میقات کے باہر سے جاتا ہے تو وہ حج تمتع اور حج قران کر سکتا ہے۔ جو شخص میقات کے اندر رہنے والا ہے اور جو شخص حدود حرم میں رہنے والا ہے جسے اہل حرم کہا جاتا ہے اور اس کے باہر والے کو اہل حلی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو صرف حج افراد کرنے کی اجازت ہے، یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج تمتع اور حج قران یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں بطور خاص بیان فرمائی گئیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ حج یہ چند معین اور معلوم مہینے ہیں،
معلوم مہینے کیا ہیں؟ حج بنیادی طور پر تو حج 7 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے کہ 7 ذی الحجہ کو آدمی جو ہے وہ احرام باندھتا ہے، اور اس کے بعد پھر حج کے افعال جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور 13 ذی الحجہ کو جو ہے یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حج کے ویسے تو ایام یہ ہیں، لیکن جو بلا کراہت احرام باندھنے کے مہینے ہیں وہ 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ اگر کوئی شخص شوال کے اندر بھی حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو یہ بلا کراہت اس کا احرام باندھنا درست ہوتا ہے، اور اس سے پہلے احرام باندھنا اگرچہ جائز ہے لیکن مکروہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ حج چند معلوم مہینے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں ایک بطور خاص جو حکم ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کر لے وہ چند چیزوں سے بطور خاص بچے۔ اب وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات فرمائی فلا رفث، رفث سے بچے۔ رفث کیا ہے؟ رفث کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ رفث سے مراد ہے عورتوں سے ہم بستری کرنا، یا عورتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، یا فحش کلام کرنا، یہ چیز رفث میں داخل ہے اور یہ منع ہے۔ نمبر 2، ولا فسوق، اور فسوق سے بچنا بھی حج کے لوازمات میں سے ہے۔ فسوق کا معنی، فسق کا معنی گناہ اور برائی کے کام۔ تو گناہ اور برائی کے کام تو عام دنوں کے اندر بھی ناجائز و حرام ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حج ایک مقدس فریضہ ہے اور اس کے ایام مقدس ایام ہیں، اور احرام کی حالت ایک عظیم حالت ہے، تو اس حالت میں بطور خاص لڑائی جھگڑے اور گناہ سے منع کیا گیا۔ پھر فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑا بھی نہ ہو اپنے ہم سفروں سے، اپنے خادموں سے، جس کمرے کے اندر جا کر ٹھہرے وہاں پر اپنے کمرے والوں سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، جو اپنے ہم سفر ہیں ان کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، مینا اور عرفات کے اندر جو اپنے خیمے میں ساتھ ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو چونکہ حج کے اندر ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی کا مزاج متغیر ہو جاتا ہے، کیونکہ حج کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی بھی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسرا کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن تم حتی الامکان لڑائی جھگڑے سے گریز کرو۔ تو چونکہ یہ مقدس سفر ہے، اس میں ان چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بات جو بطور خاص اس آیت مبارکہ میں فرمائی، وہ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ حج کے سفر میں توشہ سفر، زاد راہ اپنے ساتھ لیا کرو، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ بعض یمنی لوگ، یمن کے رہنے والے، وہ حج کے لیے نکلتے اور ساتھ کوئی سامان سفر لے کر نہ جاتے، زاد راہ نہ لیتے، اور اپنے آپ کو متوکل کہتے کہ ہم توکل کرنے والے۔ تو اب پھر کیا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ جب یہ پہنچتے تو پھر مانگنا شروع کر دیتے، کیونکہ گھر سے تو لے کے نہیں چلے تھے، اب یہاں کے بھی مانگنا شروع کر دی، اور پھر اگر نہ ملتی تو کسی کی چوری کر لی، کسی کا مال چھین لیا، تو چوری اور غصب تک نوبت پہنچ جاتی۔ تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر چلو، یعنی اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنو، اور حج کے سفر میں اس امید پر نہ جاؤ کہ دوسروں سے مانگ کر اور ان سے بھیک مانگ کر میں گزارا کر لوں گا، بلکہ اپنا زاد راہ خود لے کر چلو۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات ارشاد فرما دی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ دنیا کا زاد راہ تو اپنے سفر کے لیے لے لیتے ہو، آخرت کا سفر بھی تمہیں درپیش ہے، اس کے لیے بھی زاد راہ تیار کرو، اور اس کے لیے زاد راہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ بعض صحابہ کرام نے یہ بات کہی تھی، بعض مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اپنے اونٹ کو کرائے پر چلایا
اس کا حج ضائع ہو گیا، یعنی اس کو حج کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ دوران سفر حج تمہارے لیے تجارت کرنے کو اللہ عز و جل نے منع قرار نہیں دیا، بلکہ تمہیں اجازت ہے اور تم دوران سفر تجارت کر سکتے ہو جب تک تمہارے حج کے اندر کو خلل نہ پڑے، یعنی ایسی تجارت نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی حج کے افعال ادا نہ کر سکے، اور اگر حج کے افعال، حج کے تمام مناسک آدمی صحیح طریقے سے ادا کر لیتا ہے تو اسے تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہاں اپنے رب کا فضل کسے قرار دیا؟ مال کو، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کا مال جو ہے، مال دنیا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے استعمال کے اوپر دار و مدار ہے۔ اگر مال کا غلط استعمال ہے تو وہ برا ہے، اور اگر مال کا اچھا استعمال ہے تو وہ درست ہے۔ بہت ساری نیکیاں تو ہیں ہی وہ جو مال کے ذریعے ہو سکتی ہیں۔ آدمی اپنے پڑوسی کی اگر مالی مدد کرنا چاہتا تو مال سے ہوگی، اگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا تو مال کے ساتھ ہوگی، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا تو مال کے ساتھ ہوگا، حج کرنا چاہتا ہے تو مال کے ساتھ ہوگا، عمرہ کرنا چاہتا ہے تو مال کے ساتھ ہوگا، زکوٰۃ تبھی ادا کرنا لازم ہوگا جب اس کے پاس مال ہوگا، حج تبھی کرے گا جب اس کے پاس مال ہوگا۔ تو مال فی نفسہ ہی بری چیز نہیں، بلکہ مال کو اللہ عز و جل نے اپنا فضل قرار دیا۔ ہاں، مال کے اندر ڈوب جانا اور مال کی محبت میں ایسا مستغرق ہو جانا کہ آدمی حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے، یہ شے بری ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ دوسری بات جو آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہاں عرفات کا تذکرہ فرمایا۔ عرفات وہ جگہ ہے جہاں حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر اگلے دن طلوع صبح صادق تک یہ جو پورا وقت ہے یہ حج کا وقت ہے۔ احرام کی حالت میں جو شخص اس پورے وقت کے اندر 9 ذو الحجہ کی ظہر سے لے کر 10ویں ذو الحجہ کی طلوع صبح صادق تک ایک لمحہ بھی جو عرفات میں گزار لیتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے، اس کا حج ہو گیا۔ اب اس کے بعد صرف اس کے اوپر طواف زیارت ایک فرض باقی رہ جاتا ہے، جو اہم ترین رکن ہے وہ یہاں پر اس کا پورا ہو گیا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ کہ وقوف عرفہ تو ایک لمحہ بھی اگر ہو جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک واجب بھی ہے۔ وہ واجب یہ ہے کہ عرفات کے اندر اتنا ٹھہرے کہ آفتاب وہیں پر اسے غروب ہو، یعنی وہ اتنا ٹھہرے کہ کم از کم غروب آفتاب اسے وہیں پر ہو۔ اگر وہ اس سے پہلے وہاں سے نکل آیا تو اس کا واجب ترک ہو گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام یہ مزدلفہ کے اندر وادی محصر کے علاوہ جتنا بھی علاقہ ہے وہ مزدلفہ ہے، یہاں وقوف کیا جاتا ہے، اور مشعر حرام یہاں ایک مقام کا نام ہے جس کے قریب ذکر اللہ کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ مزدلفہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز دونوں کو عشاء کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے، اور مزدلفہ کے اندر رات ٹھہرنا یہ سنت ہے۔ مزدلفہ کے اندر رات گزارنا سنت ہے۔ اور وقوف مزدلفہ کیا ہے؟ 10ویں ذو الحجہ کی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جو فجر کا پورا وقت ہے، اس وقت کے اندر کم از کم ایک لمحہ اس میدان مزدلفہ کے اندر گزارنا واجب ہے۔ یہ واجب جو ہے یہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر اس وقت میں یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس وقت کے اندر ایک لمحہ بھی یہاں پر قیام نہ کیا تو واجب ترک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے دم دینا لازم آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر بطور خاص ایک حکم جو فرمایا گیا، قریش کے لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، سارے لوگ عرفات میں جاتے اور یہ مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے، اور یہ سمجھتے کہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ عرفات کے اندر جائیں۔
تو اللہ عز و جل نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم مزدلفہ میں نہ ٹھہرو، بلکہ عرفات جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں وہاں تم بھی جاؤ، اور تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اسلامی احکام جو ہے یہ برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے کہ قریشیوں کے لیے اور شریعت کا حکم ہو اور غیر قریشیوں کے لیے اور شریعت کا حکم ہو، اونچی برادری والوں کے لیے شریعت کے احکام اور ہوں، نیچی برادری والوں کے لیے شریعت کے احکام اور ہوں۔ یہ جو ذات پات کی تقسیم ہے اور یہ جو برادریوں کی تقسیم ہے، یہ ایک دنیاوی پہچان کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہے، دینی اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں قرب کے اعتبار سے اور احکام شریعت کے اعتبار سے برادریوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یہاں آیت مبارکہ کے اندر دو چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ جب تم حج کے تمام مناسک پورے کر لو، حج کے تمام افعال پورے کر لو، تو اس کے بعد اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ اس کا اصل میں ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ جو لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر حج کرتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج سے فارغ ہوتے تو پھر مجمع بنا لیتے اور مجمعوں کے اندر بیٹھ کے اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھتے کہ میرا باپ فلاں تھا، میرا دادا فلاں تھا، میرے رشتہ دار نے ایسا کر دیا، وہ اتنا بہادر تھا، اتنی جنگیں لڑی، تو اس کے کارنامے جو ہے وہ بلند آواز سے وہاں پر بولا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ کرنے کے کام نہیں ہے کہ حج کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کو لے کر بیٹھ جائے اور ان کے کارنامے بیان کرنا شروع کر دو، بلکہ جب حج کے افعال پورے کرو تو پھر اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ تو ان کی یاد کی بجائے اللہ عز و جل کو یاد کرو جس کا حج کرنے کے لیے تم یہاں پر حاضر ہوئے ہو۔ تو یہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرنا، یہ اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنے والی بات ہے، خود نمائی، خود پسندی اور اپنے آباء و اجداد پہ تفاخر کرنا، فخر کرنا، تو یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ ایک گروہ وہ ہے جن کا مطمح نظر صرف دنیا ہے، جو صرف دنیا مانتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں، یعنی کفار۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، آخرت کو مانتے نہیں ہیں، لہذا آخرت کے بارے میں اس کو سوال بھی نہیں کریں گے، تو صرف دنیا طلب کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور صرف طلبگار دنیا ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور جہاں تک دوسرے گروہ کا تعلق ہے، جو اہل ایمان کا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والوں کا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا ہے، ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ اہل ایمان صرف دنیا نہیں مانگتے بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اور اس کے ایک اور بات پتہ چلی کہ مومن دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلے، نہ تو آخرت کے کاموں میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اپنے دنیاوی واجبی حقوق بھی وہ اس سے بھی صرف نظر کر رہے اور اس کو بھی چھوڑ دے، اور نہ دنیا کے اندر ایسا مستغرق ہو کہ اپنی آخرت کو بھول کر بیٹھ جائے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور یہ لوگ کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو
تو جو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں پر 2 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ گنتی کے ایام میں اللہ کا ذکر کرو۔ گنتی کے ایام سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرو۔ اور ذکر اللہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو ذکر اللہ سے مراد ہے نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، اور جمرات کی رمی کرتے وقت، وہ جو پتھر مارتے ہیں، کینکریاں مارتے ہیں، جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا یہاں پر مراد ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ مینا کے قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ پھر یہاں ایک دوسرا مسئلہ بیان فرمایا، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو 2 دن میں جلدی کر کے چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہاں اصل حکم یہ ہے کہ جو جمرات کی رمی کی جاتی ہے یہ 4 دن کرنی ہوتی، 10، 11، 12، 13 ذوالحج، 4 دن۔ 10 ذوالحج کو صرف ایک جمرہ کی رمی کی جاتی ہے، جبکہ 11، 12، 13 کو تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ اب یہ 4 دن رمی کرنے کا جو فرمایا گیا ہے، اس میں اگر کوئی شخص 3 دن رمی کرتا ہے، 10، 11، 12، اور 13ویں تاریخ کی رمی نہیں کرتا، تو اللہ عز و جل نے اس کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی 12ویں کی رمی کر کے جا سکتا ہے، اسے اجازت ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ 4 دن رمی کرے، 13 ذوالحجہ کی بھی رمی کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ نبی کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اپنے اسلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا، قسمیں کھاتا، لیکن در پردہ فساد انگیزی کرتا۔ مسلمانوں کے مویشیوں کو اس نے ہلاک کیا اور ان کے کھیتوں کو اس نے آگ لگائی تھی۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ کے اندر منافق کی چند خصلتیں بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ظاہری طور پر منافق بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی مزیدار باتیں کرے گا، سننے والے کا دل بڑا متوجہ ہوگا اس کی طرف۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنائے گا، اللہ کی قسم، اللہ گواہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ نمبر 3، جھگڑالو ہوگا۔ نمبر 4، فساد پھیلائے گا۔ نمبر 5، لوگوں کے اموال برباد کرے گا۔ اور نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرے گا۔ آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زبانیں بڑی میٹھی، باتیں بڑی اچھی، لیکن لوگوں کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی بہت زیادہ کریں گے، لیکن در پردہ فتنہ، فساد اور لوگوں کو آپس میں لڑوانا، چغل خوری اور ان کے خاندانوں کو تباہ کرنا ان کا منشور اور ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ منافق آدمی کی ایک اور بات یہاں پر جو بیان کی گئی کہ جب اسے سمجھایا جاتا ہے تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس کو اپنی عزت اور اپنا سٹیٹس اور اپنا مرتبہ یاد آتا ہے کہ مجھے سمجھایا۔ اب اس کا سٹیٹس اور اس کی عزت یہ اسے ضد پر چڑھاتی ہے اور وہ مزید گناہ پر جری ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں شاید بہت سارے لوگوں کے اندر رائج ہے
کہ کیا مجال ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے سے بڑے آدمی کو سمجھا سکے، کیا مجال ہے کہ ماتحت اپنے افسر کو سمجھا سکے، کیا مجال ہے کہ ایک عام آدمی اپنے گاؤں کے چودھری کو سمجھا سکے، کیا مجال ہے کہ کوئی جو ہے وہ لڑکی والے جو ہے وہ لڑکے والوں کے گھر والوں کو سمجھا سکے۔ ان کا تکبر، ان کی انانیت، ان کی نفسانیت اور ان کی جو جس خول کے اندر اور جس وہم و گمان کا وہ شکار ہوتے ہیں، وہ ان کو مجبور کرے گا کہ وہ کسی کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ تو نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں ضد بازی کا رویہ اپنانا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب آنے لگے تو کفار مکہ نے ان کو گھیر لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر نکالے اور کافروں سے فرمایا کہ جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی ہے میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، اور اس کے بعد میں تم سے تلوار سے مقابلہ کروں گا اور تمہیں اپنے قریب نہ آنے دوں گا۔ تو اگر تم میرا راستہ نہ روکو تو میں تمہیں اپنا مال بتانے کو تیار ہوں کہ میرا مال کہاں پڑا ہوا ہے۔ کفار مکہ تیار ہو گئے اور آپ نے اپنا مال ان کو بتا دیا کہ فلاں جگہ پر میرا مال موجود ہے۔ یہ اپنے مال کی قربانی دے کر ہجرت کر کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سرکار دو عالم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما کے ارشاد فرمایا اے صہیب، تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ تو یہ ان کی جو قربانی اور ان کی ہجرت ہے یہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ اور دوسری یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ عز و جل ان لوگوں کی عظمت اور شان بیان فرماتا ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا تلاش کرنے میں بیچ دیتے ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی جو یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو شریعت موسوی کی چند چیزوں پر یہ عمل کرتے رہے، یعنی ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، اونٹ کا گوشت اور اس کی جو ہے وہ اس کا دودھ پینے سے احتراز کرتے تھے، اور اس ذہن یہ تھا کہ شریعت موسوی میں یہ چیزیں حرام اور دین محمدی کے اندر کو فرض تو ہے نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھایا جائے، تو اگر ہم نہیں کھائیں گے اور ہفتے کو شکار نہیں کریں گے تو شریعت موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا اور دین اسلام کی بھی مخالفت نہیں ہوگی۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ گویا کھل کر ارشاد فرما دیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو۔ توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف بالکل توجہ نہ دو۔ یہ آیت مبارکہ نہایت ہی جامع آیت ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اپنے سیرت و صورت میں، ظاہر و باطن میں، عبادات و معاملات میں، رہن سہن میں، میل برتاؤ میں، زندگی موت میں، تجارت و ملازمت، گویا زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنے آپ کو دین اسلام کے حوالے کر دو اور اپنا ظاہر و باطن دین اسلام کے مطابق کرو۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے ظاہر و باطن شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔